آج کا جو ٹاپک ہے وہ رزق کو لے کے ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں رزق کو لے کے. تو آج ذرا یہ بتائیں کہ رزق کی اقسام کیا ہیں اور یہ رزق کریم کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی رزق چونکہ جی یہ خاص ایک لفظ ہے جو مالک نے استعمال کیا ہے. اب وہ اس نے کہا ہے کہ میں ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں اور میں ہی رزق دینے والا ہوں اور میں بہترین رزق دینے والا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر جاندار ذی جان کو، چرند پرند ماہی انسان سب کو رزق میں دینے والا ہوں. اور پھر ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ رزق میں آسمانوں سے برساتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ رزق آسمان سے آتا ہے. اب وہ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اس مالک کے پاس ہے تو کبھی رزق کو چھوڑ کے رزاق کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کرو. سبحان اللہ. اس تک پہنچ گئے تو رزق کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے تمہارے. سبحان اللہ. اب وہ رزق جو ہے نا جی مالک نے کیسا دیکھیں. اب یہ بھی اس کی نا ایک بڑائی ہے مالک کی، اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ اپنے نام ماننے والوں کو بھی ویسے ہی رزق دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی اس کا ایک رب ہونا، اس کا اللہ ہونا، یہ بھی ایک بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، ماننے والوں کو بلکہ بعض اوقات کم دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نا صرف روٹی کا نام ہے، اور روٹی بھی بڑا نا قیمتی فیکٹر ہے. ایک وہ سنا تھا ہم نے کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. کہتے ہیں کہ بندہ روٹی کھا جاتا ہے، کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاندی ہے. وہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کو تو اتنا امپورٹنس دی ہے اس روٹی والے معاملے کو کہ وہ کہتے تھے کہ پنج رکن اسلام دے چھواں فریدہ ٹک مطلب ٹکر روٹی ہے. پنج رکن اسلام دے چھواں فریدہ ٹک جے نہ ملے چھواں تے پنجو جاندے مک. اللہ اکبر. یعنی کہ اسلام کے باقی 5 اراکین وہ بھی خدشے میں پڑ جائیں گے اگر یہ 6واں رکن روٹی والا آپ کا یعنی کہا گیا کہ مفلسی آپ کو کفر تک لے جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ روٹی اتنی ضروری چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کفر کی حالت تک بھی پہنچ جاتا ہے. وہ بابا صاحب یہ فرماتے تھے نا، تو اس وقت جو تھا نا وہاں کا جو امیر شہر تھا، کوتوالے شہر، وہ ذرا بڑا مذہبی قسم کا آدمی تھا. تو حضرت بابا فرید گنج شکر تھے، یہ ذرا آپ کو پتہ ہے جلالی سے تھے، جو بات ہوتی تھی کہہ دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں جی وہ آ گیا، اس نے کہا بابا صاحب آپ ہی کیا کہتے رہتے ہیں، آپ بھی نا اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی شامل کرتے رہتے ہیں. 5 رکن اسلام کے 6 کہاں سے آ گیا، آپ اس کو 6 کو کیوں لے کے آتے؟ ان کے بھائی یہ بڑا ضروری ہے، یہ اس کے بغیر جو ہے نا 5 ارکان جو ہے نا اسلام کے، حج روزہ نماز زکوٰۃ جو ہے یہ خدشے میں پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد وہ کوتوالے شہر کو جانا پڑا جی حج کے لیے. یہ پرانے دور کی بات ہو رہی ہے. حج اس وقت اتنا مشکل ہوتا تھا کہ لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، سمندروں کے سفر ہوتے تھے، بحری جہاز جایا کرتے تھے. تو وہ لوگ نا پہلے اجازت لے کے جاتے تھے سب سے مل کے کہ پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو لوگ اپنا سلام بھی بھیجتے تھے. مشکل سفر تھا جی یہ والا. تو وہ کوتوالے شہر بھی آیا حضرت بابا فرید گنج شکر سے ملنے کے لیے کہ جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے. تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ شعر سنا دیا، 5 رکن اسلام دے 6واں. انہوں نے کہا باپ صاحب پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جاؤ تو ہو کے تو آنا وہاں سے. وہ جناب حج اس نے کیا، حج کر کے قافلہ واپس آ رہا تھا کوتوالے شہر کا. تو ڈیزرٹ میں آ گیا طوفان. اب جو صحرا کے طوفان ہوتے ہیں نا جی وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو ریت میں پہلے کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، کوئی روڈز نہیں بنی ہوئی ہوتی،
پھر کوئی نشان رہ بھی جائیں تو وہ آندھی طوفان سے تو وہ ویسے اڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ تنہا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے اتنا طوفان آیا کہ قافلہ بچھڑ گیا, اونٹ بھاگ گئے, بندے غائب ہو گئے, وہ اکیلے کوت والے شہر ہی کہیں پہ رہ گئے, اب نہ ان کو کوئی بندہ ملے. اور صحرا میں کبھی آپ کو نا ایکسپیرینس ہو نا تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو نا اگر سورج نہ نظر آ رہا ہو تو آپ کو مشرق مغرب سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کدھر ہے. اس لیے وہ صحرا کے لوگ اکثر رات میں سفر کرتے ہیں کہ ستاروں کی نا ان کو سمجھ ہے کہ یہ قطبی ہے, نارتھ سٹار جس کو بولتے ہیں جی, اس کو دیکھ کے وہ ٹریول کرتے ہیں. اب وہ کوتوالے شہر صاحب جناب پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. 3-4 دن ہو گئے, بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے, مرنے والے ہوئے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر, تو بڑے ان کی جان میں جان آئی. اور تو اس جیسے گھوڑے والا قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ خدا را تمہارے پاس کوئی روٹی ہے, کوئی پانی ہے, مجھے پلا دو, میں تو مرنے والا ہوں. وہ کہ بھائی صحرا میں پانی مانگ رہے ہو, بدلے میں کیا دو گے مجھے؟ اس نے کہا جی میرا تو قافلہ لٹ گیا, پیسے ختم ہو گئے, اونٹ کچھ نہیں ہے پاس میں, ایک لے دے کہ میرے پاس حج کا ثواب ہے, یہ لے لو تم. اللہ اکبر. ان کا اچھا اور کیا دو گے پھر؟ اس نے کہا اور میرے پاس. انہوں نے کہا جی ایک کام کرو, میری جتنی بھی آج تک کی عبادات ہے نا وہ تم لے لو, مجھے پانی اور روٹی کھلا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, لکھ کے دو مجھے. وہ اس نے نا ایک وہ جو ہوتا تھا ریگزین کیا بولتے ہیں اس کو, اپنا نکالی وہ تحریر کے لیے نا, تو اس کو کہا اس کے اوپر لکھ اور اپنے سائن کر. اس نے وہ لکھ کے اس کے اوپر دے دیا. کھال سی تھی ایک وہ, تو اس کو کھانا بھی کھلایا, اس کو پانی بھی پلایا, اس کو رستہ بھی دکھایا کہ اس رستے پہ سیدھا چلتا نہیں, سامنے سمندر ہے, وہاں سے تجھے تیری مسافت کی چیز مل جائے گی. وہ جناب وہاں گیا, آگے سے اس کو مل گیا, بحری جہاز بھی مل گیا, لوگ بھی مل گئے, خیر و عافیت سے. اب آ تو گیا, اب اندر سے تو خالی تھا وہ. اس کو پتا تھا میں سارا کچھ تو دے آیا ہوں, وہ حج کا تو سارا ثواب میں دے آیا ہوں. اب وہ جناب بہرحال سب سے مبارکبادیں وصول کرتا کرتا تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس پہنچا. تو آپ نے مبارکباد دی, تو پھر آپ نے دوبارہ وہ شعر سنایا. انہوں نے کہا بابا صاحب آپ نہیں منع ہوتے, میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ نہیں بات. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو ادھر میرے ساتھ آ. تو اندر گئے, تو اندر نا وہ جا کے جو تھا نا وہ ٹکڑا جس کے اوپر اس کے دستخط تھے, انہوں نے کہا دیکھ اس روٹی کے لیے تو اپنا حج, روزہ, نماز, بلکہ ساری زندگی کی عبادات تو مجھے دے کے آ گیا ہے, اور تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی قیمتی نہیں ہے. روٹی تو بہر اتنی قیمتی ہے, اور یہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شکم کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن رزق کی صرف یہ ایک قسم نہیں ہے. کوئی سرکار ویسے صاحب نے نا کوئی 15 قسم کے رزق بتائے ہیں, 15 قسم کے رزق. آپ نے کہا کہ بارش رزق ہے, سبحان اللہ. اور بلکہ یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ بارش تو خزانے ہیں رزق کے. ایک بارش جو ہے وہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ نا محفل ہو رہی تھی, جمعرات کی محفل گھر پہ, تو باہر ایک دم سے نا بڑی موسلا دھار قسم کی بارش ہونا شروع ہو گئی. تو بارش ہوئی تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی بارش کیا ہوتی ہے؟ تو سب نے کہا جی رحمت ہوتی ہے بارش. تو پھر آپ نے کہا اچھا ڈکشنری اٹھاؤ, وہاں پڑی ہوئی تھی ایک ڈکشنری اٹھائی گئی. آپ نے کہا اس میں دیکھو بارش کا مطلب کیا ہے. تو بارش کا نا اس وقت نکلا کہ ایک مطلب ہے عزت. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ بارش دیتا ہے تو تم لوگوں کی عزت افزائی فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اپنی رحمت کی, اپنی عزت افزائیوں کی, تو تمہارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایسے بارش ہوتی ہے رحمت کی, جب رحمت کی بارش ہو تو آپ کی تمام چیزیں دھل جاتی ہیں. آپ نے کہا یہ بارش ہے, بارش کے ہونے سے کیا کیا خزانے نکلتے ہیں, کھیت ہریالی ہوتی ہے, فصلیں, لوگوں کا اناج نکلتا ہے, درخت بنتے ہیں. ایک درخت کی کہانی کے اندر ہی بڑی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. ایک بیج ہے, بیج کے اندر ایک درخت ہے, نہیں کئی 100 درخت ہیں. سبحان اللہ. جو بے رنگ بیج میں سے رنگدار پھول نکل رہے ہوتے ہیں, اور رنگدار اور خوبصورت میٹھے پھل چل رہے ہوتے ہیں. اس کی ٹہنیوں کے اوپر پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے, اس کی چھاؤں کے نیچے جانور آرام فرماتے ہیں. اس کی لکڑی اگر جلانے کے کام آئے تو وہ بھی قیمتی ایک طاقت ہے.
اور اگر کہیں تجارتی طور پر کام آ جائے تو وہ تو سبحان اللہ شو روم بن گئے, تو فرنیچر ہاؤس بن گئے, تو کیا کیا بن گیا, پورا ٹریڈنگ سسٹم اس کے اوپر چلا ہوا ہے جی. سبحان اللہ. واہ تو ایک بارش اور ایک درخت کے اندر کیا کیا کہانی چھپی ہوئی ہے جی ہے. تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بارش بھی ایک. پھر آپ نے کہا بارش رزق, تمہاری آنکھیں رزق. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا بات سنو, اگر کوئی تمہیں کہے کہ 2 کروڑ روپے لے لو اور اپنی آنکھیں دے دو, اللہ. تو کہے گا میں نے آنکھیں دے دی تو ان نظاروں کو کیا بنے گا, کون دیکھے گا ان نظاروں کو, تو میں تو نہیں دیتا تمہیں. پھر آپ نے کہا کہ اچھا چلو یہ لو, یہ پیسے لے لو, اپنے کانوں کی سماعت دے دو, اپنی زبان کا بولنا دے دو. وہ ارب پتی تو تم اندر سے پڑے پڑے ہو ابھی صحیح. سبحان اللہ. وہ ہمارا ایک ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے کہا کہ 6 کروڑ روپے آپ کے منہ میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. آپ دانتوں کی ٹریٹمنٹ کروانے جائے نا جی, تو ایک ایک داڑھ کے لگ پتہ جاتا ہے جی کہ کیا حساب سے چل رہا ہے. تو کہتا ہے یہ 6 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں آپ کے منہ کے اندر, دھیان کیا کریں ذرا ان کا. اب یہ سارے رزق ہیں, گویائی رزق ہے, سماعت رزق ہے, طاقتور جسم رزق ہے, صحت رزق ہے, لطافت جسم رزق ہے, خیال رزق ہے, حسن خیال رزق ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات جڑے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رکھے ہوئے, اور سب سے بڑھ کر کے ایمان بھی رزق ہے. سبحان اللہ. واہ. اچھا یہ ایک ایسا رزق ہے ایمان والا جو ہے نا جی, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو نہیں دیا, ایمان والوں کو دیا. یہ ایک ایڈیشنل رزق ہے. یہ بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو پیسے بھی دیتا ہے, طاقت بھی دیتا ہے, لطافت بھی دیتا ہے, حسن بھی دیتا ہے, رعنائیاں بھی دیتا ہے, خیال بھی دیتا ہے, حسن خیال بھی دیتا ہے. اسلام نہیں دیتا, مذہب نہیں دیتا, ایمان نہیں دیتا. اب یہ ایمان مکمل ایک رزق ہے. اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائمنشنز بنا دی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کی ایک ایک صلاحیت جو ہے وہ رزق کے دائرے میں آتی ہے. اب کہنے کو تو صرف انسان سمجھتا ہے کہ یہ روٹی ہے, کھانا ہے, پیٹ بھرنا ہے. وہ کسی سے پوچھ کے دیکھو نیند کتنا بڑا رزق ہے. سبحان اللہ. جن کو گولی کھانی پڑتی ہے اور ان کو سکون کی نیند نہیں میسر آ سکتی, اس سے جا کے پوچھو کہ تمہیں ہم جناب 2 کروڑ روپے دیں گے, 10 کروڑ روپے دیں گے, تو یہ نیند تمہاری وہ کہے گا تھوڑی سی نیند ہے میری, خدا کے لیے یہ کسی طرح سے میری نیند واپس کر دو.